حرمین شریفین کا تعلق پوری امت سے ہے۔ فزیکلی یہ موجود ہے سعودی عرب کے اندر، مگر اس کا کنٹرول، اس کے متعلق پالیسیز، اس کے متعلق اہم فیصلے پوری امت سے ہونے چاہیے تھے، مشاورت نہیں۔ ناظرین، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کرنے کے لیے آپ کو صرف پولیٹیکل ول چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو صرف اور صرف ان کو جرأت اور ان کی ترجیحات میں اسلامک یونٹی چاہیے۔ ان کو کوئی انقلاب نہیں لانا، ان کو کوئی جنگ مسلط نہیں کرنی اس کے لیے۔ ایسا ہی ایک ماڈل دنیا میں اب بھی موجود ہے جو ورک کر رہا ہے۔ کووڈ ہو یا کوئی اور ایسی ریسٹرکشنز لگانی ہو، حج کے متعلق، عمرہ کے متعلق کوئی پالیسی لانی ہو تو وہ پوری امت کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ حرمین شریفین پوری امت کی ملکیت ہے، پوری امت کا ان سے تعلق ہے، کسی ایک ملک کا نہیں ہے۔ ہم نے ان سعودی بدوؤں کے حوالے کر دیا، اور ہمارے حکمرانوں میں اتنی بھی پولیٹیکل ول نہیں ہے، پولیٹیکل سینس نہیں ہے کہ اتنے اہم مسئلہ کو حل کر سکے۔ آج تک کسی نے اس مسئلہ پر آواز ہی نہیں اٹھائی۔ خلافت پر آواز اٹھتی ہے، مرکزیت پر آواز اٹھتی ہے، اتحاد امت پر، مگر ہمارے اتحاد امت کی ایک واحد اینٹیٹی جو ہے وہ حرمین شریفین ہے، خاص طور پر خانہ کعبہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں، میں کافی عرصہ غیر حاضر رہا۔ اس کی وجوہات میں کچھ میری ذاتی مصروفیات تھیں اور کچھ ٹیکنیکل ریسٹرکشنز تھیں جن کی وجہ سے میں مزید ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ اب انشاءاللہ اس سلسلہ کو دوبارہ جاری رکھیں گے اور تسلسل سے میں اہم موضوعات پر ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ ناظرین، میری غیر حاضری کے دوران جو ڈیوریشن تھا وہ زیادہ کووڈ کا پیریڈ رہا ہے۔ کووڈ میں دنیا میں نئے قوانین آئے، نئی ریسٹرکشنز کووڈ کی وجہ سے لگائی گئیں، مختلف ممالک نے اپنے اپنے قوانین بنائے، سفری ریسٹرکشنز لگیں۔ ان میں اس سے جو سب سے اہم چیز متاثر ہوئی وہ تھا ہمارا حج اور عمرہ۔ جو مسلمانوں کی اجتماعیت کی ایک واحد چیز جو رہ گئی وہ حج اور عمرہ تھا، جس کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں میرے چینل پر اور بھی ویڈیوز موجود ہیں مسلمانوں کی مرکزیت، حاکمیت اور اتحاد کے حوالے سے۔ دو اہم ویڈیوز ہیں جو اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہوں گی، ان کو ہم کمنٹس میں ان کا لنک شیئر کر دیں گے، آپ وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہماری مرکزیت، ہماری حاکمیت، ہماری اجتماعیت کے لیے ہماری ایک سینٹرل گورنمنٹ، سینٹرل آفس ہونا ضروری ہے ایڈمنسٹریٹیولی، جو کہ ابھی تک نہیں ہے۔ OIC ایک تنظیم ہے، جبکہ ہمارا مرکزی ایڈمنسٹریٹیو یونٹ ابھی تک نہیں ہے مسلمانوں کا، جب سے ہماری خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے۔ اب حج اور عمرہ کا تعلق پوری امت کے ساتھ ہے، امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام میں سے حج ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور عمرہ کی بھی فضائل اپنے ہیں۔ یہ ایک واحد چیز تھی جہاں پر پوری دنیا سے مسلمان حرمین شریفین میں جا کر اکٹھے ہوتے تھے، ایک اجتماعیت کی صورت نظر آتی تھی، جس کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ یہ پابندی کب تک رہتی ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں، اور اگر یہ پابندی ہٹا دی جاتی ہے تو اس کی نئی صورتحال کیا ہوگی، یہ سب سعودی گورنمنٹ پر منحصر ہے۔ وہ کسی سے اس معاملہ میں مشاورت نہیں کریں گے، نہ انہوں نے آج تک پہلے کی۔ انہوں نے اس کو اپنی ضروریات اور اپنی ریسٹرکشنز کو اپنے اصولوں کے تحت اور اپنے ملک کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے انہوں نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمین شریفین کا تعلق پوری امت سے ہے۔ فزیکلی یہ موجود ہے سعودی عرب کے اندر، مگر اس کا کنٹرول، اس کے متعلق پالیسیز، اس کے متعلق اہم فیصلے پوری امت سے ہونے چاہیے تھے، مشاورت نہیں۔ پوری امت سے مشاورت کی نہیں میں بات کر رہا، پوری امت کا حق ہے بائی لا، لیگلی پوری امت کے حکمرانوں کی انوالومنٹ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اب مرہون منت ہیں سعودی گورنمنٹ کے کہ وہ کیا فیصلے کرتی ہے۔ حج جیسا اہم فریضہ منقطع ہو گیا ہے، اور کوئی امت کا حکمران ایسا نہیں کہ جو سٹیپ فارورڈ کرے اور اس مسئلہ کو حل کرے۔ مسئلہ ویزا کا نہیں ہے، مسئلہ کووڈ کا نہیں ہے۔ اب نئے آنے والے مسائل اور نئے آنے والے فتنوں میں بھی ہمیں ایک ایسی چیز قائم کرنی ہے جس سے ایٹ لیسٹ ہمارے حرمین شریفین کسی ایک گورنمنٹ کے تابع نہ رہیں۔ ناظرین، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کرنے کے لیے آپ کو صرف پولیٹیکل ول چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو صرف اور صرف ان کو جرأت اور ان کی ترجیحات میں اسلامک یونٹی چاہیے۔
ان کو کوئی انقلاب نہیں لانا، ان کو کوئی جنگ مسلط نہیں کرنی اس کے لیے۔ ایسا ہی ایک ماڈل دنیا میں اب بھی موجود ہے جو ورک کر رہا ہے، وہ ہے ویٹیکن سٹی۔ آپ دیکھیں ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، ایک سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے جس کی آبادی 825 ہے، 825 لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ ان کا اپنا گورننس سسٹم ہے، خود مختار ایک ریاست ہے ویٹیکن، جو کہ روم کے اندر موجود ہے۔ اٹلی کا جو دارالخلافہ روم ہے اس کے اندر ویٹیکن سٹی علیحدہ سے ایک خود مختار کنٹری ہے، انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، وہ اسٹیٹ ہے۔ 825 کے قریب لوگ وہاں رہتے ہیں اور 121 ایکڑ اس کا رقبہ ہے، اور انہوں نے اپنا پورا پھر ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے ویٹیکن سٹی سے، یعنی کہ وہ پوری دنیا کے کیتھولک چرچز کو کنٹرول کرتے ہیں، ہدایات جاری کرتے ہیں انہوں نے، یعنی اپنی مرکزیت قائم کی ہوئی ہے۔ یعنی پوپ جو ہوتا ہے وہ ویٹیکن کا ہیڈ بھی ہوتا ہے، صدر کہہ لیں آپ، وہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو اٹلی کی طرف سے جو بھی پوپ بنتا ہے، پوپ پوری دنیا کے چرچز سے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہے کارڈینلز اور بشپس کا۔ جو پوپ ہوتا ہے وہ ویٹیکن کا صدر بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کو پھر ویٹیکن کے صدر ہونے کے حوالہ سے اسے اٹلی کی طرف سے گرینڈ بشپ کا عہدہ بھی مل جاتا ہے، یہ اٹلی کا۔ جب یہ پوری دنیا میں یہ سلطنتیں ختم ہو گئیں اور پھر سلامتی کونسل اور یونائٹڈ نیشنز اور اس کے تحت ممالک بن گئے کولونیل سسٹم کے بعد، تو ویٹیکن نے ایک معاہدہ سائن کر لیا اٹلی کے ساتھ، ایک لیٹرن معاہدہ سائن کر لیا جس کے تحت انہوں نے ایک آزاد ملک، یعنی فزیکلی وہ اٹلی کے اندر موجود ہے مگر اس کی حیثیت ایک آزاد ریاست کی، اس کے اپنے ایمبیسیڈرز ہیں، پوری دنیا میں ان کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، ایون پاکستان میں بھی ویٹیکن کا ایمبیسیڈر موجود ہے۔ انہوں نے ہر ملک میں اپنے آفیسز، اپنے ایمبیسیڈر بنائے ہوئے ہیں، یعنی ہر ملک میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹیولی، بے شک جو کرسچینٹی ہے یا جو کیتھولزم ہے وہ پریکٹس اس طرح نہیں کیا جا رہا جذبے کے ساتھ جیسے پہلے ہوتا تھا، مگر ایڈمنسٹریٹیولی انہوں نے بالکل ایک اسٹرانگ سسٹم بنایا ہوا ہے یہ ویٹیکن کا، یعنی کہ کوئی ملک ویٹیکن پر یا کیتھولک چرچ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ان کے اپنے قوانین ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہیں، ایون یونائٹڈ نیشنز میں بھی ان کی اسپیشل ممبرشپ ہے ویٹیکن کی۔ اب یہ بتانے کا سارا مقصد یہ تھا کہ ہم کیا ایڈمنسٹریٹیولی کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتے جس میں حرمین شریفین کا کنٹرول، اول تو جیسے میں نے مثال دی، ہم حرمین شریفین خاص طور پہ مکہ مکرمہ کو ایک علیحدہ اسٹیٹ کا درجہ لے سکتے تھے ایڈمنسٹریٹیولی سعودی گورنمنٹ کے معاہدے کے بعد، یعنی پھر اس میں وہ آپ کا امام کا جو اسکول ہے، جو حرم شریف کا امام ہوگا وہ بھی پوری دنیا سے آتا، اسی پروسیس کے تحت ہر ملک کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تھی، ہر ملک میں ان کے نمائندے ہونے چاہیے تھے۔ اب دیکھیں کہ اب تو ہم سعودیوں کے مرہون منت ہیں، وہ کب ہمیں حج کرائیں، کب ہمیں ویزا دیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ایڈمنسٹریٹیولی ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ جس میں حرم شریف کے متعلق تمام فیصلے پوری امت سے ہونے چاہیے، ہر ملک کا نمائندہ ایڈمنسٹریٹیولی انوالو ہونا چاہیے حرم شریف کے معاملات کے اندر۔ کووڈ ہو یا کوئی اور ایسی ریسٹرکشنز لگانی ہو حج کے متعلق، عمرہ کے متعلق کوئی پالیسی لانی ہو تو وہ پوری امت کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ حرمین شریفین پوری امت کی ملکیت ہے، پوری امت کا ان سے تعلق ہے، کسی ایک ملک کا نہیں ہے۔ ہم نے ان سعودی بدوؤں کے حوالے کر دیا، اور ہمارے حکمرانوں میں اتنی بھی پولیٹیکل ول نہیں ہے، پولیٹیکل سینس نہیں ہے کہ اتنے اہم مسئلہ کو حل کر سکے۔ آج تک کسی نے اس مسئلہ پر آواز ہی نہیں اٹھائی۔ خلافت پر آواز اٹھتی ہے، مرکزیت پر آواز اٹھتی ہے، اتحاد امت پر، مگر ہمارے اتحاد امت کی ایک واحد اینٹیٹی جو ہے وہ حرمین شریفین ہے، خاص طور پر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ۔ اس کے لیے کیا ہم سارے دستبردار ہو چکے ہیں، وہ سعودی بدوؤں کے حوالے ہم نے کر دیا، وہ جو مرضی ہے فیصلے کریں، وہ امت کا حج ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیں، تو ہم مثلاً کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سعودیہ میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، آگے سینما گھر کھل رہے ہیں اور جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو اسرائیل کے ساتھ ان کے معاملات ہو رہے ہیں، کیا ہمیں حرمین شریفین اب بھی ان کے کنٹرول میں دینا چاہیے؟ سعودیوں کی تو اصل پاور ہی حرمین شریفین ہے۔ اگر ہم حرمین شریفین کا کنٹرول لے کر پوری امت کو دے دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سعودی انفلوئنس بہت زیادہ اہل سعود کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ پھر امت میں ایک سینٹرل مرکزیت قائم ہو جائے گی، اور وہ سعودیہ کے مرہون منت نہیں ہوں گے، پوری کی پوری امت مسلمہ میں ہر مسلمان اور حکمران آل سعود کے فیصلوں کے آگے اس لیے جھک جاتے ہیں کہ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ حرمین شریفین ان کے کنٹرول میں ہے۔
جب ہماری خلافت ختم ہوئی تھی ہم نے ایڈمنسٹریٹیولی اس طرف بڑھنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے ہمیں کوئی مشترکہ قانون سازی کرنی چاہیے تھی اور ایک مشترکہ آفس بنانا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا وہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ اگر حرمین شریفین کو، میں نہیں کہتا کہ اس کو ایک علیحدہ کنٹری، ایک اسٹیٹ دے، اول تو بنا سکتے ہیں، میں نے جیسے مثال دی ویٹیکن موجود ہے نا، تو ہمیں کوئی انقلاب لانے کی ضرورت نہیں، ہم نے ایک سعودی گورنمنٹ سے معاہدہ کرنا ہے اور اس میں حرمین شریفین کا ایک علیحدہ سے آفس بنانا ہے، علیحدہ اس کے حکمران بنانا ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگا، کوئی مسلم ملک اس پر مؤثر نہیں ہو سکے گا اپنی طاقت سے، اپنے پیسے سے۔ اور اگر کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ وہ چلے گا کیسے، دیکھیں ہمارے پاس ایک بہترین مسلمانوں کا سسٹم ہے سرکولیشن، ویلتھ سرکولیشن کا، اس میں زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، پر سب سے اہم یہ جیسے ویٹیکن چل رہا ہے، ویٹیکن کیسے چلتا ہے کہ وہ پوری دنیا سے جو کرسچن جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں، اس کی انکم ساری اس پہ ہے، ٹورزم پہ ہے، اور ہمارے ہاں تو حج اور عمرہ کی سارا پیسہ اس حرمین شریفین کے آفس کو جائے گا، اس اسٹیٹ کو جائے گا، تو وہ کسی کی مرہون منت نہیں ہوگی۔ پھر اس میں دوسرا اہم ہے پبلیکیشنز اینڈ پرنٹنگ، اسلامی کتب کی پبلیکیشن اینڈ پرنٹنگ کا وہ ایک ادارہ بنائیں گے جسے پوری دنیا کو وہ آپ اسلامک لٹریچر، اسلامک کتب سیل کریں گے، اس سے ان کا سرکل بہترین چل جائے گا۔ اور ویسے بھی امیر ممالک تو ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ایک چھوٹا سا ملک، ایک چھوٹی سی اسٹیٹ، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک آل سعود سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت تمام اسلامی ملک ایک سینٹرل آفس بنا سکتے ہیں جس کا کام حرمین شریفین کے ہر فیصلہ کو ایڈمنسٹر کرنا ہوگا، اور اس میں ہر ملک کے نمائندے ہوں گے اور ہر ملک میں ان کا ایمبیسڈر بھی ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا وقتی سلوشن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم آل سعود کے مرہون منت نہیں ہو سکتے۔ امت مسلمہ کے پاس بچا کیا ہے؟ ایک حج اور عمرہ ہی تو بچا ہے، باقی انفرادی حیثیت میں تو اپنے اپنے ملکوں میں قید ہیں، وہ کیا عبادات کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، پر ایک حج اور عمرہ تو ایسا تھا جس میں ہر مسلمان وہاں جا کے اپنے اللہ سے ایک تعلق قائم کرنے کا اظہار کرتا تھا، اور اس کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ یہ اس سرزمین مقدس میں آ گیا کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے۔ تو یہ اجتماعیت، مرکزیت کی پہلی کڑی ہوگی جو ہمیں ہر صورت میں یہ کرنا لازمی ہے۔ ناظرین، آپ میری اس ویڈیو کو، ان نکات کو بڑے توجہ سے سنیں اور آگے دوستوں سے شیئر کریں۔ میں 2 ویڈیوز پہلے بھی بنا چکا ہوں خلافت، اتحاد امت، مرکزیت کے متعلق، وہ ہم لنک ان کے کامنٹ میں شیئر کر دیں گے، ان کو بھی لازمی سنیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نئے اور ایک اہم موضوع کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔